بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے اور لاڈلے نواسے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سکینہ کے معنی ہے قلبی و ذہنی سکون۔ کربلا کا ذکر ہو اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر ملک شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت سیدنا حسین سے بہت پیار تھا۔ 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر کے حضرت امام حسین شہادت پیش کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر روتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر ایک قیامت برپا ہوتی ہے۔ بالآخر حضرت امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے یزیدی فوج 10 میل دور سے ہی آپ پر تیروں کی برسات کرتی ہے۔ تیر لگنے سے نواسہ رسول شیر خدا کے لال حضرت حسین کا جسم تیروں سے چور ہو جاتا ہے۔ اچانک ایک آواز غائب سے آتی ہے کہ اے حسین، اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں اور تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ حکم خدا بندی ہوا تو حضرت امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں چلی گئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کر حضرت امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے نیزے سے ایک ایسا وار کیا کہ جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے حضرت امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب حضرت امام حسین زمین پر آئے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ آ گیا۔ مولا حسین کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی اور آسمان کانپنے لگ گیا۔ ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و گل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ یزیدی فوج میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت سکینہ بلند آواز سے بولی کہ میرے بابا حضرت حسین ہیں۔ تو آپ کی آواز سن کر ظالم نے ایک تیر نکالا اور حضرت حسین کے زمین پر پڑے جسم کو تیر مار کر بولا، وہ پڑے ہیں تمہارے بابا۔ تیر کے چلتے ہی حضرت بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگتی ہیں۔ بدبخت یزیدی فوج حضرت حسین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حضرت حسین کے جسم پر ضربے مارتا ہے۔ شمر نے مولا حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر بار بار حضرت سکینہ کی طرف تلوار لہراتا اور پھر حضرت امام حسین کے جسم پر ضرب مارتا۔ حضرت امام حسین کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ کسی نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام، ہمیں بتائیے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کرتے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر پابندی لگا دی۔ قافلہ چلنے لگا۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہ کرتا بلکہ وہاں ہی رک جاتا۔ شمر امام زین العابدین سے کہتا کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں چل رہا۔ یہ بات سن کر حضرت سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں ہیں۔ حضرت سیدہ زینب بی بی سکینہ کی تلاش کے لیے میدان میں گئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جب سے ہم قید ہوئے ہم سے کسی نے ایسا اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جیسا آپ کا ہے۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں حضرت سیدہ فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر روئیں۔ حضرت زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آئیں۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد پہنچنا ہے۔ میں نے ہی حضرت حسین کا سر قلم کیا ہے اور میں نے ہی انہیں شہید کیا ہے۔
جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو اس نے کہا کہ پیچھے کون ہیں؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ یزید کہنے لگا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ایک فوجی بولا یہ بی بی سکینہ ہے، حضرت حسین کی بیٹی۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ کبھی ایک پاؤں اوپر ہوتا تو کبھی دوسرا نیچے، اور کبھی دوسرا اوپر ہوتا اور پہلے والا نیچے آ جاتا۔ حضرت بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا آپ اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیاں کھول دی جائیں۔ یزید نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بے حد پیار کرتی ہو، کہ آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ حضرت سکینہ نے جواب دیا کہ ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ خون میں لت پت اپنے بابا کا چہرہ دیکھ کر حضرت بی بی سکینہ رونے لگی اور اپنے بابا کے پاس آنے لگی۔ یزید کہنے لگا نہیں وہاں ہی رک جاؤ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہاں سے ہی اپنے بابا کو پکارو، میں دیکھتا ہوں کہ کیا تمہارے بابا تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے باپ سے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا جان کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کروا دیا۔ زندان میں جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے بی بی سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، اور اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بیٹی آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا، جب زندان سے آوازیں بلند ہوئیں تو یزید نے اٹھ کر اپنے سپاہیوں کو کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئیں۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا زیادہ روئی کہ روتے روتے اب دنیا سے پردہ فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ پاک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔